السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 767 ہے، 767۔ ہمیں اکرام مسلم پر بات کر رہے ہیں منتخب حدیث سے، اس لحاظ سے اس کی حدیث نمبر 337 ہے۔ 338 اور 339 پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض الرجال الى اللہ الد الخصم، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من ضار مومنا او مکر به، رواہ الترمذی۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے یا مکر او مکر بھی، یا اس کو دھوکہ دینے کی فکر کرتا ہے، یہ دنیا کا یہ ملعون شخص ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تیسری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی الناس جلوس وقال الا اخبركم بخيركم من شركم قال فسكتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله اخبرنا بخيرنا من شرنا قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، رواه الترمذی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اکرم آئے ہمارے پاس اور کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں کون انسان اچھا ہے اور کون انسان برا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ سن مار کے خاموش ہو گئے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، یعنی کہ میں تم کو بتاؤں کہ برا کسے کہتے ہیں، برا انسان کون ہوتا ہے اور بھلا انسان کون ہوتا ہے، یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ سب خاموش بیٹھے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ضرور بتلائیے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بھلا شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور اس سے برائی کا خطرہ نہ ہو، اور تم میں سب سے برا شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور برائی کا ہر وقت خطرہ ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہو کر کے اللہ کے رسول سے کہا ہو، بہرحال دونوں چانسز ہیں۔ تو اس پر ہم 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق اور ایک ہوتا ہے بندوں کے حقوق، یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف جب کوئی بندہ کام کرتا ہے، مثال کے طور پر نماز چھوڑتا ہے،
روزہ چھوڑتا ہے، گناہ کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، پہلے سے پلاننگ کر کے نہیں ہونا چاہیے. پلاننگ کر کے بھی کرے گا تو بھی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے چانسز کم ہوتے ہیں کہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. دونوں فرق معلوم ہو رہا ہے. ایک آدمی پلاننگ سے گناہ کرتا ہے کہ گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں کیا کر لیں گے؟ توبہ کر لیں گے. ایسے لوگوں کے لیے زیادہ چانسز کیا ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ٹالتے رہتے ہیں اور ان کو کیا ہوتا ہے، ان کی توفیق نہیں ہوتی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ کل سے پڑھنا شروع کریں گے. اچھا اس منڈے سے تو ایک دم شروع ہو جائیں گے. اچھا کیا پہلے پڑھا جائے گا، کون سا سبجیکٹ زیادہ مشکل ہے، صبح اٹھ کر کے پڑھنا. ایسے پلاننگ کرتے رہتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایگزام سر پہ آ جاتا ہے اور ان کی پلاننگ کبھی بھی پریکٹیکلی شکل میں نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی یہ توبہ کرنے والے اگر پلاننگ سے گناہ کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں سے بھی توبہ کی جو پلاننگ ہے وہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے. ایک ہوتا ہے بندوں کو تکلیف پہنچانا. یہ بندوں کو جو تکلیف ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ نہیں کہ معاف کر نہیں سکتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ لاجک نہیں بنتی ہے کہ تکلیف پہنچائی گئی ہے بندوں کو اور معافی مانگی جائے اللہ سے. جس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے معافی اس سے مانگی جائے، یہ لاجک بنتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، ایک بریکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کسی شخص کے ساتھ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، بھلے بندے کا حق مارا ہے، تو جس بندے نے حق مارا ہے اور جس بندے کا حق مارا گیا ہے اس سے اپنی طرف سے اپیل کر دیتا ہے کہ تم اسے معاف کر دو تو تم کو اس کے بدلے میں یہ دے دوں گا، اس بندے کو معاف کر دو. ایسا ریئر کیس ہوگا قیامت میں. کیوں؟ کوئی ایک ادا اللہ تعالیٰ کو اس کو ایسی پیاری آ گئی ہے اس گنہگار کی کہ جس کی وجہ سے اس کی طرف سے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ تم اس کو معاف کر دو تو میں تم کو یہ دے دوں گا. زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، زیادہ چانسز یہ ہیں کہ گنہگار اگر توحید پرست ہے تو پروردگار عالم کی رحمت کلک کر سکتی ہے اس آدمی کے لیے جس کی زندگی میں شرک نہیں ہے، توحید پرستی ہے. وہ ان کی طرف سے یہ بات کر سکتا ہے، لیکن یہ اصول نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایکسٹرا پاور ہے جو وہ پاور رکھتا ہے. اس رحمت کا کسی کے لیے جوش میں آ سکتی ہے اور وہ ایسا کرتا ہے. ورنہ بندوں کے حقوق کو پروردگار عالم آگے بڑھ کر کے معاف نہیں کرتا ہے جب تک بندہ سے معافی نہ مانگی جائے. یہ جتنی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، پہلی حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے. ناپسندیدہ کس کی نگاہ میں؟ اللہ کے نگاہ میں. اللہ کے نگاہ میں ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. جھگڑالو سے مراد کیا ہے کہ ایک سماج میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ بھیا ان سے بات کرنا ایک مسئلہ ہے. ہو جاتا نا کہ آپ نے ذرا سے بھی بات کیا اور پتہ چلا کہ الٹی میننگ لے کر کے، تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بندہ کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. یہ اس کا احترام نہیں ہے، یہ اس کی شر سے ڈر کے، اس کے شر کے ڈر سے بندہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو حفاظت کرتا ہے. یہ خطرناک شخص ہے. وجہ کیا ہے؟ بہت منطقی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ اس کے بندوں کو کوئی بندہ تکلیف پہنچایا. یہ بات اسے پسند نہیں ہے. جب بندوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پروردگار عالم کا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ آپ کو اپنے بچے سے پیار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بھئی ایک بچہ ابھی پیدا ہوا ہے
نہ کما رہا ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بڑا ہو کر کے کما کر ہم کو دے گا یا نہیں دے گا، اس کے باوجود بھی وہ بچے سے پیار ہوتا ہے۔ چلو ہم تو انسان ہیں، وہ جانور بچے سے پیار کرتا ہے جس کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ کہاں جائے گا، کیا ہوگا، ہم ہی کو سینگ مارے گا، کیا کرے گا، کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود وہ اس سے کیا کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ پیار کی وجہ کیا ہے کہ اس کا آپس میں اس بچے کا اس ماں سے اس لنک ہوتا ہے، جانور میں خاص کر۔ انسانوں میں باپ والدین کو اپنے بچے کا ایک لنک ہے چھوٹا سا، وہ لنک کی وجہ سے آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں، بچے سے محبت کے۔ کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں ہم اس کے لیے، کیا کیا کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں ان کی دنیا بنانے کے لیے، یہ سب ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ ایک چھوٹا سا لنک ہے، لہذا ہم کو پیار ہے۔ جو اصل پیدا کرنے والا ہے، جو چھوٹے سے لنک کا یہ نتیجہ ہے، چھوٹے سے تعلق کا یہ نتیجہ ہے، تو جو پروردگار عالم نے واقعی میں پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، اس کو اپنے بندوں سے جو پیار ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس کے بندوں کو جب کوئی ستاتا ہے تو پروردگار عالم ایک دم ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو ایک جھاپڑ مار دیں، آپ ناراض نہیں ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں غلطی پر بازو والا مار دے ایک جھاپڑ تو لڑائی رکھی ہے، حالانکہ اسی غلطی پر کل آپ نے ایک جھاپڑ مارا تھا اپنے بچے کو، لیکن آج اسی غلطی پر بازو والے نے ڈانٹ دیا اور مار دیا تو آپ کا غصہ کیا ہو گیا، چڑھ گیا۔ غلطی سیم ہوئی تھی، کیوں؟ آپ کون ہوتے ہیں مارنے والے؟ بچہ میرا تھا۔ اچھا تو آپ کون ہوتے ہیں بندوں کو ستانے والے؟ بندے میرے تھے، میں ان کو سزا دیتا، میں ان کو چھوڑ دیتا، میں اللہ ہوں، میں جو چاہے کرتا، آپ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بدترین شخص ہے کہ جو لوگوں سے جھگڑا کرتا ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ، اس دنیا میں کے لیے جتنا اسلامی قانون یا ہماری تربیت کی گئی ہے، سب کے پیچھے صرف ایک راز ہے کہ ہاؤ ٹو مینٹین دا پیس آف دا ورلڈ، دنیا میں سکون کو کیسے مینٹین کیا جائے۔ ساری ترکیبیں، کبھی آپ غور کریں، وہ قانون جو قانون پر ساری دنیا کو اعتراض ہے کہ صاحب یہ غلط ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کے بھی ڈیپتھ میں، گہرائی میں جائیں گے تو معلوم ہوگا اس کا مقصد بھی سکون کو برقرار رکھنا ہے۔ جیسے طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق پوری دنیا ہمارے اوپر کیا کرتی ہے، کمنٹ کرتی رہتی ہے کہ صاحب آپ کے یہاں طلاق ہے، آپ نے 3 بول کہہ دیا اور بیوی الگ ہو گئی۔ سوال یہ ہے، اس کے پیچھے بھی سکون ہی مقصد ہے۔ ایک میاں بیوی کی زندگی کو، کیونکہ سب سے زیادہ دنیا میں پیس قائم کرتی ہے جب میاں بیوی کی زندگی صحیح چلے۔ اگر میاں بیوی کی زندگی غلط چل رہی ہے تو یہ آدمی جہاں بھی رہے گا ہمیشہ پیس کو، سکون کو ڈسٹرب کرتا ہی رہے گا، کیونکہ اصل اس کو ٹینشن کہاں سے ہوا ہے، وہ گھر سے ہے۔ وہ گھر کا ٹینشن بازار میں آئے گا، جاب پر آئے گا، جہاں بھی بیٹھے گا اٹھے گا اس کو وہ ٹینشن رہے گا۔ تو اب ایک آدمی نہیں رہ پا رہا ہے یا بیوی نہیں رہ پا رہی شوہر کے ساتھ، دونوں کا لے لیجئے، تو ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے کوئی ایک سولوشن، کوئی ایک حل ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے کسی بھی مذہب والے نے اس کا حل نہیں بتایا، بلکہ یہ کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہاری قسمت ہے، اچھا ہے پاگل ہے، اچھی ہے پاگل ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ تو اس سے مینٹین نہیں ہو سکتی پیس، اس سے پیس کیا ہوگی، ڈسٹرب ہوگی۔ تو وہ قانون میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، وجہ اس کے اندر بھی سکون ہے، سکون کو برقرار رکھا جائے۔ یہ جو لوگ بولتے ہیں، اب بیت آ گئی تو ایک جملہ بول دیتے ہیں، کتاب آپ 3 بول دیتے ہیں اور بیوی چھوٹ جاتی ہے۔ اچھا وہ تمہاری بیوی بنی کیسے تھی؟ وہ تو ایک ہی بول سے بن گئی تھی۔ تب آپ نے نہیں کہا اللہ تعالیٰ یہ کیسا ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے کہہ دیا قبول ہے تو بیوی بن گئی۔ اس وقت وہ بھی تو اعتراض آپ کو کرنا چاہیے نا کہ ایک ہی مرتبہ کے کہنے سے بیوی بنی تھی، تو 3 مرتبہ کہنے سے چھٹی، تو ادھر تو زیادہ ہے معاملہ ہے نا۔ میں ایک نکاح میں گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے،
تو کچھ نوجوان لڑکے تھے، مطلب ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے یا کچھ اچھا کورس وغیرہ کر رہے تھے، تو شاید ان کی عادت رہی ہوگی مولوی کو بیوقوف بنانا. تو سلطان پور کا واقعہ ہے. تو پلاننگ سے انہوں نے یہ کہ مولانا صاحب سے سوال کرنا ہے. وہ لڑکا بھی پڑھا لکھا تھا جس کا نکاح ہو رہا تھا. تو خیر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایسی پلاننگ انہوں نے کر رکھی ہے. نکاح کا ہو گیا تو وہ 5-7 لڑکے آئے، کہنے لگے کہ جب عوام عالم کو مولوی بونے تو زیادہ چانسز ہے کہ تمہاری حقارت کر رہا ہے. عالم اگر عالم کو مولوی بولتا ہے تو وہ اس کی ڈگری کے لحاظ سے بول دیتا ہے، لیکن عوام اگر مولوی صاحب کر کے خطاب کرے تو زیادہ چانسز کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی ویلیو اس کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ چھوٹا جان رہا آپ کو. تو ایسے ہی گفتگو شروع کیا. مولوی صاحب ہم لوگوں کو ایک مسئلہ پوچھنا. ہم نے کہا بتائیے. تو کہا کہ سنا یہ ہے ہمارے ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے جمعہ کی تقریر میں کہ اگر طلاق دیا گیا اور بیوی نے نہیں سنا تو بھی طلاق ہو جاتی ہے. تو یہ لاجک نہیں بنتی ہے. بیوی نے سنا ہی نہیں، ایک آدمی نے طلاق دیا، اور مسئلہ یہی ہے. اگر آپ سادے کاغذ پر کوئی آدمی لکھ دے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، جیب میں رکھ لے تو بھی طلاق ہو جائے گی. اگر زمین پر لکھے بیٹھ کر کے میں اپنی بیوی کو طلاق دیا، طلاق ہو جائے گی. آپ نے ایس ایم ایس کیا، واٹس ایپ کے ذریعے لکھ دیا پورا، اور لکھنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا، نہیں سینڈ کیا تو بھی طلاق ہو جائے گی. آپ نے بھیج دیا ادھر ڈیلیور نہیں ہوا تو بھی طلاق ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اس میں لاجک نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیے ابھی نکاح ہوا ہے؟ کہاں. ہم نے کہا جب لڑکے نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو لڑکی نے سنا؟ لڑکی ہے یہاں موجود؟ کا نہیں. ہم نے کہا اگر بغیر سنے نکاح ہو سکتا ہے تو بغیر سنے طلاق کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ بہرحال ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. مقصد اللہ کا کیا ہے کہ جو بھی قانون بنایا ہے اس کے پیچھے سکون ہے، اور اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا اللہ کو اس لیے برا لگتا ہے. جیسے باپ یہ جملہ بولتا ہے تو کون ہوتا ہے مارنے والا، سیم یہی جملہ اللہ کی جانب سے ریپیٹ ہوتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو ان کو ستانے. پیدا میں نے کیا ہے، کھانا میں پرووائڈ کرتا ہوں پوری دنیا والوں کو، تم کون ہوتے ہیں ان کو ستانے والے. اس لیے ناراض. یہ جو دوسری حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے، ادھر جھگڑے کی بات تھی، یہ نقصان ایک ہوتا ہے نقصان ہو جانا، مطلب ہمارا ارادہ نہیں. یہ جو پلاننگ سے کیا جاتا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے کہ پلاننگ سے دھوکہ دینا، پلاننگ سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ رچی جاتی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا جس میں سب لوگ کرتے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک کرتے ہیں کہ پلان کرتے ہیں. مکرہ کا لفظ آیا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ دینا، کیسے پھنسایا جائے. اب تو روزانہ ہو رہا ہے، ہزاروں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. ابھی تو آپ کو معلوم ہے فون پے کروڑوں روپے لوگوں کے کیا ہو گئے، نکل گئے. تو جن لوگوں نے کیا ہے تو پلاننگ کیا ہے نا کہ کیسے پیسہ نکالا جائے. تو یہ تو پیسے کا معاملہ ہے. کبھی پھنسا دینا ہے کہ ان کو پولیس کے ساتھ کیسے پھنسا دیا جائے، ان کے اوپر جھوٹے مقدمے کیسے قائم کر دیا جائے. یہ سب اللہ کے بندوں کو ستانا بہت بڑا گناہ ہے. یہ جو تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم میں سے برا شخص ہے، مومن سے جو امید ہونی چاہیے، اتنی پیاری بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا شخص وہ ہے کہ جس سے لوگوں کو محسوس ہو کہ اس کی ذات سے فائدہ ہونا ہے، نقصان نہیں ہونا ہے. یہ دنیا کا سب سے ٹاپ کلاس کا آدمی ہے، بھلے ہو پائے یا نہ ہو پائے، لیکن ایکسپیکٹ ہی کی جائے، امید یہ لگائی جائے کہ نہیں اس سے کوئی نقصان نہیں. ایک کلاس میں لڑکے لڑکیاں بیٹھے رہتے ہیں یا لڑکی اکیلے بیٹھی ہوئی ہے، ایک اسٹوڈنٹ وہاں داخل ہوتا ہے. اگر اس لڑکی، یہ مسلمان اگر ہے لڑکا، اگر وہاں پہ وہ لڑکی بیٹھی ہے اور اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے
کہ یہ جو شخص آیا ہے نا اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہی اس پورے کالج کا سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہے، سب سے اچھا اسٹوڈنٹ یہ ہے، اور کتنا بھی روزہ نماز کرنے والا ہو، اور اگر اس لڑکی کے دل میں وہ بولے گی نہیں، اگر تم کو دیکھ کر کلاس فوراً چھوڑ کے بھاگ رہی ہے اور تم سے خطرہ میں، اس کا مطلب تم اس کالج کے سب سے بدترین اسٹوڈنٹ ہو۔ ایک آفیسر کسی آفس سے پہنچ جاتا ہے، اگر لوگ یہ امید لگا لیں کہ یہ آیا ہے اب بہت سکون سے ایمانداری سے معاملہ چلے گا، آپ بہترین آفیسر ہیں، اور اگر آپ کے آنے کے بعد کہ یار یہ بہت چڑا، بہت بیکار آدمی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایکشن لیتا ہے، آپ سب سے بدترین آفیسر ہیں۔ ہر جگہ اسی فارمولے کے تحت اچھائی اور برائی لگائی جا سکتی ہے۔ آپ کسی کے پڑوس میں گھر لے رہے ہیں، بازو والے کو خوشی ہونا چاہیے کہ یار صحیح آدمی آیا ہے، اس کو یہ نہیں احساس ہونا چاہیے کہ یار یہ کہاں آ گیا، بہتر یہ کہ میں ہی گھر چھوڑ دوں تو زیادہ بہتر ہے، آپ بدترین شخص۔ تو یہ فارمولہ ہر جگہ لگے گا کہ اس کی ذات سے امید لگائی جائے کہ یہ اچھا ہمارے بھلائی کرے گا، برائی کبھی نہیں کرے گا، اور بدترین شخص وہ ہے جو کہ برائی کی امید رکھی جائے اور بھلائی کے چانسز اس سے نہ ہو۔ یہ معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میں لکھنؤ میں ایک مرتبہ گھر تلاش رہا تھا کرائے پہ، تو بہت جگہ گیا تو گھر دے ہی نا، کوئی گھر خالی رہ دے نا، تو ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا مطلب کہا کہ ہم لوگ 3 آدمی کو گھر نہیں دیتے ہیں کرایہ پر۔ تو میں نے کہا وہ کون ہے 3 آدمی؟ کہا ایک پولیس والے کو نہیں دیتے ہیں، دوسرے جرنلسٹ کو نہیں دیتے ہیں، اور تیسرے مسلمان کو نہیں دیتے ہیں۔ تو میں بولا چلو پولیس والے کو نہیں دیتے، جرنلسٹ کو نہیں دیتے، بات سمجھ میں آتی، مسلمان کو کیوں نہیں دیتے؟ کہا جب گھر دیا ہے تو اتنا زیادہ پریشان ہو کر کے ہم گھر چھوڑا ہے، اتنا گندا اور ایسی حالت پہ گھر چھوڑا ہے کہ اب یہ طے کر لیا ہے کہ گھر خالی تو رہے گا لیکن مسلمان کو نہیں دیں گے۔ یہ ہماری چھبی، یہ ہمارا کریڈٹ مارکیٹ میں ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم کو اپنا پڑوس بنانے کے لیے تیار نہیں، پارٹنرشپ آپ کرنا چاہیں تو تیار نہیں، آپ کسی جاب کر رہے ہوں تو وہاں تم کو دیکھ کر کے نفرت۔ یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی وجہ سے کہ ہماری ذات سے ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو آرام ہوتا، تو لوگ آج اس بھارت کا نقشہ کیا ہوتا، دوسرا ہوتا، وہ ہم نہیں کر پائے۔ اور جب رسول کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو دنیا بھوکتے نہ بھوکتے مسلمان کو ضرور بھگتنا ہے۔ دنیا پہ پریشانی آئے نہ آئے لیکن ہم پر ضرور پریشانی آنی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی بات مانوں گا۔ ایسے لوگوں کو زیادہ ڈنڈے پڑتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے دعوے میں سچے نہیں ہوتے ہیں، ان کو زیادہ ڈنڈے پڑتے ہیں۔ کالج کے سامنے، اسکول مدرسے کے سامنے روڈ پر ایک بچہ کھیلتا رہے، عام طور پر ہم کچھ نہیں بولتے ہیں، لیکن اگر ہمارا بچہ مین روڈ پر کھیل رہا ہے تو ڈانٹ کس کو پڑے گی؟ ہمارے بچوں کو، کہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے مدرسے کے قانون کو کیا کروں گا، فالو کروں گا، لہذا ڈنڈا آپ کو پڑے گا۔ آپ نے رسول پر ایمان لایا، میں اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہوں، لہذا ڈنڈا ہم کو پڑنا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔